آج کے ہمارے پروگرام کے میزبان محترم ظفر لاڑا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح ہماری مسجد کے صدر حکیم ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سامنے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح برادرم عمر دراز لاڑا صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میں بلا تاخیر برادر مکرم خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں، اپنی شیریں آواز میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ حضرت قاری صاحب الحمدللہ عرصہ دراز سے اس مدرسہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں برادر مکرم حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جامعہ حفصہ للبنات ایک عرصے تو کتاب و سنت دی ترویج اور اشاعت دے حوالے نال علاقے اندر سرگرم عمل ہے اور مسلسل محنت کوشش ہمت و جد و جہد دے نال اللہ دی توفیق دے نال بچیاں واسطے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت دا ایک مرکز بنایا۔ ادھے تو بعد اگلا قدم جامعہ سیدہ حفصہ للتعلیم و تربیہ
اس علاقے اندر اے ادارے نو قائم کرنا، یہ اندر ماشاء اللہ بچیاں واسطے قرآن مجید دی تعلیم دا آغاز کیتا گیا ہے، اور یہ افتتاح کے موقع تے اج دا یہ پروگرام منعقد کروایا گیا ہے، جہدے اندر میرے تو بعد انشاءاللہ مفکر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی انہاں دا عالمانہ فاضلانہ محققانہ مدبرانہ خطاب ہوئے گا۔ انہاں دے خطاب تو قبل چند ایک باتاں بلکہ ایک دو احادیث تسا احباب تے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا، عظیم کتاب و سنت دے حوالے نال اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں جو تعلیمات نے او دے حوالے نال ایک دو باتاں کراں گا، اور اجازت چاہاں گا اسٹیج دے اوپر میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب چودھری اظہر لاڑا صاحب انہاں دی زیر صدارت، اور محترم جناب چودھری عمر دراز لاڑا صاحب انہاں دی زیر صدارت اور پروگرام زیر نگرانی انعقاد پذیر ہے۔ اور میں تسا سارے احباب تو واقف تے نہیں، لیکن اتنی بات کہاں گا کہ دین دے حوالے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ فرمان ہے، آقا پاک نے فرمایا جیڑے لوگ دین دے رستے اندر نکل دینے، قرآن دی حدیث دی تعلیم حاصل کرنے واسطے، فرمایا مہمان آؤندہ ہے، سیاستدان آؤندہ ہے، ڈاکٹر آؤندے نے، انجینئر آؤندے نے، بڑے بڑے بیوروکریٹ آؤندے نے، یہ گرین کارپٹ ریڈ کارپٹ بچھائے جاندے نے، پر جدوں دین دا طالب علم گھروں نکلدا ہے اللہ آسمان تو فرشتیاں نو نازل کردا ہے، او میرے فرشتےو اپنے نورانی پر اس بچے دے پیراں تھلے وچھا دیو، یہ میرا قرآن سیکھن جا رہا ہے، میرے نبی دا فرمان سیکھن جا رہا ہے۔ ایک بات اور اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں لوگ دین دا کام کرتے نے، دین دے اندر جناب سکھ دے نے، دین سکھا رہے نے، دین دے اندر تگو دو کر رہے نے، امام کائنات نے فرمایا انہاں طالب علمہ واسطے دنیا دی ہر مخلوق، اے درخت، چرند، پرند، حیوان، دنیا دی ہر مخلوق، حتیٰ کہ سمندران دیاں تیواں دے نیچے جڑیاں مچھلیاں تردیاں پھردیاں نے، وہ بھی اللہ دے حکم دے نال انہاں واسطے رب دے کولوں رحمت تے بخشش دی دعا کر دیاں۔ اور اگلی بات کراں گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دین سکھو، دین سکھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا دے اندر بڑے لوگ ہوندے نے، آدھے چیئرمین صاحب دا کیا ٹور ہے، جناب ایم پی اے صاحب دی کیا جناب ٹور ٹپ ہے، اور انہاں دی کیا شان ہے، وزیر صاحب دی کیا شان ہے، وزیر اعظم صدر پاکستان دی کیا عظمت تے شان تے مقام ہے۔ میں قربان جاواں اسی انہاں دی شان بیان کرنے ہاں، انہاں دے حوالے نال نعرے مارنے ہاں، عرشاں تو آواز آؤندی ہے سونیا کہہ دیو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے چو سب تو چنگا تے بہتر مینوں او لگدا ہے جیڑا قرآن سکھدا بھی ہے، قرآن اگے سکھاندا بھی۔ آؤ لوگوں کا توجہ فرمانا، میں دین دے حوالے نال اجڑی میں آیت پڑھی ہے نا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایمان والے ہو آپ بھی بچو، اپنی اولاداں نو بھی جہنم تو بچا لو، دین والے پاسے آ جاؤ۔ آؤ میں قرآن پاک پڑھا اور میں چند ایک باتاں چند منٹاں دے اندر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھ لو درود پڑھ لو، اے درود ہوئے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ درود پڑھدا ہے اگر مقروض ہے تے اللہ قرضے دور کر دیندا ہے، اگر بے روزگار ہے درود پاک پڑھے
اللہ نیک روزگار دیندا ہے. اگر بے اولاد ہے درود پاک پڑھے اللہ نیک اولاد دیندا ہے. اگر جناب بندہ بیمار ہے درود پاک پڑھے اللہ بیماریاں دور کر دیندا ہے. اگر لاچار ہے درود پاک پڑھے اللہ اسباب پیدا کر دیندے نے. اگر دنیا دے اندر عزت نہیں درود پاک پڑھو اللہ ذوالجلال عزتاں عطا فرما دیندے نے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا درود پڑھنا تہاڈا کام ہے, دنیا دی ہر نعمت اللہ عطا کر دینے تے گناہاں تو اللہ پاک کر چھڑ دینے. پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. فرمایا ایمان والے ہو اپنے آپ نو مومن کہلانے والو آپ بھی بچ جاؤ اپنی اولاداں بھی بچا لو اللہ دے دوزخ تو بچ جاؤ. اللہ اللہ او دوزخ جیدہ ایندھن لوگ نے جیدہ ایندھن پتھر نے اللہ او دیتے فرشتے مقرر کر دیتے نے انہیں سخت دل نے اور جاب سخت جان نے اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کر دے جی میں رب کئی جان دے نے وہ جو فرشتے کری جا رہے نے. آؤ لوگوں دین والے پاسے آ جاؤ اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے دین دے رستے تے چلن والے آواز تے ایک حدیث پاک سن لو. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامسہ فتحلکو. آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی پوری امت نو آوازہ ماریاں اپنی پوری امت نو دسیا پیغام دیتے ہیں اے میری امت دے لوگوں کن عالمن انج کرو عالم بن جاؤ. کی بنو؟ عالم بنو. دین سیکھ کے اگے سکھاؤ عالم بنو. قرآن دا علم حاصل کرو دین دا حدیث دا علم حاصل کرو. اللہ اللہ عالم بنو. سارے انو دعوت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیتی ہے تے اگلی بات کی ہے اگر ٹائم نہیں سارے کو عالم بنندا پھر ایک کام کر لو او متعلمن. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے متعلم بنو ٹائم کڈیا کرو دین سکھیا کرو دین دی کلاس لیا کر جتے ترجمہ کلاس ہوئے حدیث دی کلاس ہوئے ہوتے جا کے تعلیم حاصل کریا کر ہوتے جا کے داخلہ للہ اللہ اللہ. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسری گل فرمائی فرمایا اگر پراپر اے وی ٹائم نہیں اے وی نہیں کر سکتا او مستمعن جتے دین دیاں گلاں کیتیاں جان جتے دین دا درس ہوئے جتے کلاس لگی ہوئے اوتے ٹائم کٹ کے چند منٹ کلاس سنیا کر اوتے جا کے قرآن دا ترجمہ سنیا کر اوتے جا کے حدیث دا ترجمہ سنیا کر اوتے جا کے سیرت دیاں باتاں سنیا کر. اللہ اللہ اگر تینے کام نہیں کر سکتا تے اگلا کام کر لے. فرمایا او محبن پھر چوتھا کام اے ہوئے دین والے نال پیار کریا کر دین والے عمل محبتاں کریا کر مساجد مدارس دا خیال کریا کر انہا ضروریات تے خرچ کریا کر. اللہ اللہ یہ چار کام ضروری نے. پہلا کام میں وہ عالم بنو اگر نہیں بن سکتے پھر دین سیکھنا شروع کرو. اگر دین سیکھنا بھی ٹائم نہیں جتے کلاساں نے جتے درس قرآن ہے کم از کم ہوتے جا کے 10 منٹ ٹائم کٹ کے سن کے آیا کر. اگر تین کام نہیں چوتھا کام
میں انہاں دا خیال کریا کر، دین نہ محبت کریا کر، دینداراں نہ محبتاں کریا کر۔ یہ چار قسماں ہونیاں چاہیدیاں نے۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا تو آگے جو پنجمی قسم نہیں ہونی چاہیدی، پنجمہ اگر وہ منو وارا ہی نہیں کھاندا فَالْتَحْلِ کو، اگر پنجمے پاسے جاؤ گے تے اللہ ہلاکت تباہی مقدر کر دیں گے۔ لوگ پوچھ دینے حضرت جی سمجھ نہیں آؤں دی، افراتفری بڑی ہے، کاروبار دے اندر برکتاں کوئی نہیں، حضرت جی سمجھ نہیں آؤں دی، بیماریاں ڈیرے لا لینے، حضرت جی سمجھ نہیں آؤں دی، رات دیاں نیندراں اٹھ گئیاں نے، کدی کرونا دیاں وباواں، کدی اور بلاواں، کدی سیلاب نے، کدی زلزلے آ رہے نے، کدی طوفان آ رہے نے۔ اللہ اللہ وجہ کی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کلو پوچھے آقا فرمان دے نے پنجواں قسم نہ بنی، دیندار بن جاگا نہیں بن سکتا، فتح لے کو پھر بربادی مقدر بن جائے گی، پھر تباہی مقدر بن جائے گی۔ آئیے قرآن دا ایک مقام سن لو، اللہ فرمان دے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا جنہاں نے قرآن تو منہ موڑیا، جنہاں نے آمینہ دلال دے فرمان تو منہ موڑیا، جنہاں نے قرآن دی تعلیم نہیں سکھی سکھائی یا سکھن سکھاندہ ہے تمام نے کیتا، اللہ اللہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ایسے لوگاں دی معیشت برباد کر دینا وا، ایسے لوگاں دی زندگی دا سکون برباد کر دینا وا، ایسے لوگ رول دے پھر دینے، ایسے لوگ رب دے شکوے کر دے پھر دینے، ایسے لوگاں جو حیات چکے آ جاندہ ہے، رات دیاں نیندرہ اٹھ جاندیاں نے، ایسے لوگاں دی اولاد کہنے کال نہیں ہوندی، ایسے لوگاں دی کمائی دے اندر برکت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ برادری دیاں لڑائیاں، آپس دے جھگڑے، آپس دیاں دشمنیاں، اب جا جا کے غور کرنا تیرے پاکستان دے اندر افراتفری کیوں ہیں، لوگ دین تو دور چلے گئے نے، کتے بیماریاں نے کیرے پالے نے، کتے آ کے قرضیاں نے کیرے پالے نے، کتے نلائق حکمران مسلط نے۔ اللہ اللہ ماں نو بیٹی دا حیا کوئی نہیں، بیٹی نو ماں دا حیا کوئی نہیں، باپ نو پتر دا حیا کوئی نہیں، پتر نو باپ دا حیا کوئی نہیں۔ ویر ویر تو دور دوڑے آ جاندہ ہے، پہنا تو ویر دور دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم تباہی مچ گئی ہے، دنیا تے افراتفری دین دی دوری تے وجہ تو ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، آج تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے، حال نہ دے تے رحم کما دے تو، سائیں وحدت ناد وجہ دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ آؤ لوگو یہ تے دنیا ہے نا، اللہ نے دنیا برباد کر دیتی ہے، یہ آخرت دے بارے میں دسنا چاہنا، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسا بے نصیب قیامت تو انیا کر کے اٹھایا جائے گا جنہیں دین تو منہ موڑے آئے، جنہیں دین تو تعلق توڑے آئے، جنہیں دین تو ناتے توڑ لینے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انیا کر کے اٹھایا جائے گا، ٹوکراں کھاندہ پھر دائے، تکے کھاندہ پھر دائے، لوگاں دے ٹھٹے کھاندہ پھر دائے، آدھا رب لما حسرتنی آمار، اللہ منو انیا کر کے کیوں اٹھایا، وہ اللہ منو انیا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تے دیکھیا کردہ سا، فرمایا ظالمان تینوں ماکھاں دی دیاں سی قرآن پر نواز دے، تینوں کاروبار تے نظر آؤندہ سی، اپنی برادری دیاں خوشیاں تے عزیز سن نظر آؤندیاں، تینوں دنیا دے ہوتے سین میں تے تھیٹر نظر
نظر آتے ہیں, دنیا تے ناول نظر آتے ہیں, دنیا تے ٹک ٹاک تے فیس بک نظر آتی ہے, دنیا تے انسٹاگرام نظر آتی ہے, دنیا تے دنیا داریاں نظر آدیاں نے. اور دنیا تے رہ کے تو میرے قرآن تے نظر نہیں پائیاں, تو میری حدیث تے نبی دی حدیث تے نظر نہیں پائیاں. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. دنیا تے تو مینوں بھلا دیتا ہے, تیرے کول میریاں آیتاں آئیاں تو انہاں نوں بھلا چھڑیا ہے. اج میں تینوں بھلا دیتا ہے, جا تکے کھاندا پھر, جا ٹھوکراں کھاندا پھر. اللہ اللہ چکیرے والے ہو, آؤ اگر انہاں تکیاں تو بچنا چاہندے ہو, اپنے بچیاں نوں قرآن ول لے کے آؤ, اپنے بچیاں نوں حدیث ول لے کے آؤ نا. انہاں دی عظمت تے شان کتنی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا پاک فرماندے نے, جدو بندہ گھروں تر پیندا ہے مسجد ول آ رہا اور دل دے اندر نیتاں اے نے میں اوتھے جا کے دین سیکھنا ہے, اوتھے جا کے قرآن سیکھنا ہے, اوتھے جا کے حدیث سیکھنی ہے. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا گھروں تر پیندا ہے, اللہ گھروں نکلدیاں ایک حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ جاندا ہے 15 20 25 30 لاکھ روپیہ لا کے لوگ حج نو جا رہے ہیں, اور جہدے کول اتنا روپیہ پیسہ نہیں, کوشش کرو دین وال ترے آؤ, اللہ حج دا ثواب عطا کر. ایک اور فائدہ دسا دین والا آندا, آمینہ دے لال پاک علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر دعا کرے, اگر اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے, اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے. میں دعا کرن لگا آمین کیا جے, کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا, سانو مکے مدینے پہنچا مولا. ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جاندے چار چفیرے دے, اوتے واوا نشے شام سویرے دے, ساڑی بھی فلیٹ اڑا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. ڈیو پیپسی کو لے کس کم دے, منہ ٹوٹیاں کولر زمزم دے. اللہ اللہ میرے وقت ہنجو تا تھم دے, حرم پوڑیاں سانو چڑھا مولا. تے گل بڑی پیاری ہے, آندے مسجد نبوی دے جو مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے, جتے تھاواں ملیاں نبی سہارے نے, انہاں تھاواں تے سانو پہنچا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. اللہ اللہ مدینہ شہر مسجد نبوی ہے, اللہ اللہ مدینہ مدینہ. اللہ ذوالجلال دی کہتے مدینے دی گل آئی ہے, بابا جی سمسام زینے چاہ گیا نے, بابا جی تو پیسے 4 جمع ہونے چل مدینے, 4 روپیے جمع کرنے چل مدینے. بابا جی خیر ہے مدینہ مدینہ, آندے دل لگدا نہیں پاکستان اندر, میری جان مدینے دی جان اندر. وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر, جد زیارت پاواں مدینے دیاں. تے بابا جی کی سونا لگدا ہوتے, آندے کی دساں مدینے دا کی سونا, کر کر سونا جی جی سونا. دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے, پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. وہ شربت بزوری سندل کس کم دا ہے,
پانی پین والا زمزم دا ہے، مکے جا کے میں رج کے پانی پیواں، پھر کھجوراں کھاواں مدینے دیاں۔ آقا مزنبی دے اندر نے ایک آن والا آندا ہے، کہن لگا اللہ دے نبی جی میرا اے ویر تواڈے کول بیٹھا سبق پڑھدا پیا ہے، قرآن سیکھدا ہے، حدیث سیکھدا ہے، سونیو اے تے میں دوویں اسی دکان تے بھائی وال ہاں، ساڈا کاروبار سانجھا ہے، تے سونیو میں دکان کھولا بھی آپ، بند بھی آپ کرا، پرچیزنگ بھی آپ کرا، سیل بھی آپ کرا، صفائی بھی آپ کرا، دھیان بھی آپ رکھا۔ یہ اٹھتا ہے جدو دل کرتا ہے آ کے اتنے قرآن سیکھن لگ پیندا ہے، جدو دل کرتا ہے حدیث سیکھن لگ پیندا ہے۔ اینو کہو نا کہ میرے نال دکان تے جایا کرے، دکان دا کام بڑا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا کملیا تینوں پتہ ہی نہیں، تیری دکان تیری گاہکاں دی لین لگ دی ہے، اے دے قرآن پڑھن دی وجہ تو لگ دی۔ یہ تو رونا دھونے حضرت جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مارے گیا لٹے گیا، جے سمجھ نہیں نہ آؤندی کاروبار دی، ایک بچہ دین لی وقف کر دے اللہ لہرا بہرا فرما دے۔ اگلی گل سن، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نا ایتھے دنیا تے رہندے ہاں بھجے پھرنے ہاں، پیر جی میرے لیے دعا کرے آجے، مولانا صاحب میرے لیے دعا کرے آجے، حاجی صاحب میرے لیے دعا کرے آجے، امی جی میرے لیے دعا کرے آجے، ابو جی میرے لیے دعا کرے آجے، علامہ صاحب میرے لیے دعا کروانے ہیں نا دعاواں۔ تے جے کسی نو پتہ لگے کہ آقا مدینے موجود نے تے دعا کروانی ہے تے مدینے پہنچ جاؤ، اللہ پاک دی قسمیں تو آڈے جذبات سمجھنا وا، اپنے اپنے مکان بیچ دے ہوگے آقا دی دعا لین لئی مدینے تر جاؤ، انجے آوے کہ نہیں تر جاؤ گے۔ تے جے آقا نے کوئی دعا دیتی ہے تو آنو تے اوہی اسی سام نہیں سکتے تے ساڑھ تو وڈا بے نصیب کون۔ آؤ میں دسا آمینہ دے لال نے دعا کے دلی کی دیئے، آمینہ دے لال نے فرمایا، آقا فرما دے نے نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها۔ آمینہ دے لال نے ہاتھ چوک لینے، آقا دعاواں کری جا رہے نے، اللہ عرش والیا او بندے نو ہمیشہ ترو تازہ رکھی، کدی غم نہ آئے، کدی دکھ نہ آئے، کدی پریشانی نہ آئے، کدی ٹینشن نہ آئے۔ اللہ سونیا اس بندے دے چہرے تے کدی دکھ دا اثار نہ آئے۔ اللہ دے نبی جی کیڑا خوش نصیب ہے جلی تسی دعاواں کر رہے ہو۔ آقا فرماندے نے امرأن سمع مقالتی، او خوش نصیب جیڑا جا کے بہ کے میریاں باتاں سندا ہے، میری حدیث سکھن جاندہ ہے، میری حدیث دا علم حاصل کرن جاندہ ہے، میری حدیث دی تعلیم حاصل کردہ ہے، پھر انہوں یاد کر لیندے، چنگی طرح یاد کرن دے بعد جویں سنی ہندی ہے اویں اگے سنائی جاندہ ہے۔ تو ایکو صورت ہے دین والے پاسے آ جاؤ، قرآن والے پاسے آ جاؤ، آپ بھی سکھو، اپنے بچیاں نو اس پاسے لا دیو۔ کعبے دے رب دی قسمیں وہ دن دور نہیں، اگر تیرا بچہ قرآن سکھے گا، حدیث سکھے گا، نبی دی دعا لگ گئی، اللہ دی قسم دنیا بھی بہار ہو جائے گی، آخرت بھی گلزار ہو جائے گی۔ اللہ پاک کو دعائے ہے رب العالمین جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، خوبصورت انداز میں آپ سے ہم کلام تھے برادر مکرم حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ادارہ جس میں آج آپ تشریف فرما ہیں، یہ تعلیم و تعلم کے لیے اللہ کے قرآن سیدی رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث اور فرمان کو سیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑی اس کی خصوصیت کہ اس علاقہ میں خواتین کو بڑے عرصہ سے دین کی تعلیم فراہم کر رہی ہیں۔ ہماری محترمہ آپا جان، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ان کے برادران جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق بھی دے، ان کو بھی اور ان کی اولادوں میں سے اللہ خیر کو پیدا فرمائے۔
یہ اس ادارے میں جیسے پہلے کچھ پروگرام چل رہے تھے، اسی طرح ہر جمعرات حضرت مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب ہر جمعرات کو درس قرآن مجید ارشاد فرمایا کریں گے۔ اور دوسرا، اس میں ایک نئے اسباق کا آغاز کیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے ترجمہ قرآن کلاس، ناظرہ قرآن کلاس اور ناظرہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کلاس کا ٹائم 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک صبح ہوا کرے گا۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آج کل اسکول سے چھٹیاں بھی ہیں، ضرور ترغیب کے ساتھ انہیں اس کلاس میں بھیجیں۔ ترجمۃ القرآن بھی ہوگا، ناظرہ قرآن بھی، اور قرآن مجید کو جس طرح نازل ہوا ہے اس کے حروف اور اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام اور سکھایا جائے گا صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک۔ اور تیسرا، اس کے اندر ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے کہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد خواتین و حضرات کے لیے درس قرآن کا اہتمام ہوا کرے گا۔ گزارش ہے تمام احباب اہل علاقہ جو تشریف فرما ہیں خود بھی تشریف لایا کریں، اللہ کا قرآن سنا کریں، سیدی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے آگہی حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں اور اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم اس قابل بنائیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے اور اس سے جو پڑھ کے جائے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔